كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم والصلاة والسلام علی رسول کریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سے قبل کہ میں تقریر کی آغاز کروں ایک اعلان سن لیجیے کہ آج 6 تا 10 بجے شام مقام ہاکی گراؤنڈ ماسا ٹینک جمعیت علماء کی جانب سے ایک شاندار جلسہ منعقد ہو رہا ہے. آپ سب سے شرکت کی گزارش ہے. دوسرا اعلان یہ ہے کہ مجلس تعمیر ملت کی جانب سے خلیل گلشن ماسا ٹینک گارڈن ٹاورز کے پاس 8 یعنی کل صبح 10:30 بجے سبق ملا ہمیں معراج مصطفیٰ سے ان بات سے ایک پروگرام ہے جس میں جناب محمد ضیاء الدین نیت صاحب، پروفیسر محمود صدیقی صاحب، ڈاکٹر لقاء الحق صاحب اور پروفیسر محسن عثمانی صاحب تقریر کریں گے. آپ سے گزارش ہے کہ وہاں بھی چلیں. جزاک اللہ. سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 سے میں کے ترجمے سے میں اپنی تقریر کا آغاز کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، نکلو خواہ ہلکے یا کوچھل اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اپنی جانوں کے ساتھ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. اسی سورت کی آیات نمبر 19 تا 22. کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی مجاوری کرنے کو اس شخص کے کام کے برابر ٹھہرا لیا ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور روز عصر پر اور جانفشانی کی اللہ کی راہ میں؟ اللہ کے نزدیک یہ دونوں برابر نہیں ہیں. اور اگر اللہ ظالموں کو کی رہنمائی نہیں کرتا، اللہ کیا ان لوگوں کا درجہ بڑا ہے جو ایمان لائے، جنہوں نے اس کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جان و مال سے جہاد کیا. وہی کامیاب ہیں. ان کا رب اپنی رحمت و خوشنودی اور ایسی جنت کی بشارت دیتا ہے جو ان کے لیے پائیدار عیش کے سامان ہیں، ان میں ہمیشہ رہیں گے. یقیناً اللہ کے پاس خدمات کے صلاح دینے کو بہت کچھ ہے. سورہ حجرات آیت نمبر 14 اور 15 میں یہ بدوی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. ان سے کہو تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو مطیع ہو گئے، یعنی مسلم ہو گئے، مومن نہیں ہوئے. ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے. اگر تم اللہ اور رسول کی فرما برداری اختیار کر لو تو تمہارے اعمال کے اجر میں کبھی کمی نہیں کرے گا. یقیناً اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. حقیقت میں تو مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور پھر انہیں شک نہ کیا، رتی برابر شک نہ کیا اور اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا. وہی سچے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ کا وعدہ مومنوں سے، جہاں تک میری ناقص علم ہے میں نے مسلمانوں سے وعدہ زیادہ نہیں دیکھا. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. رنجیدہ مت ہو، غم مت کرو، آخرکار تم ہی کامیاب ہو گئے اگر مومن. تو مومن کی شرائط یہ کی کہ اللہ رسول نے حق غیب پہ ایمان لے اور رد کی برابر شک نہ ہو اور اپنی جان اور مال سے اللہ کے راستے میں جد و جہد کرے، جہاد کرے. سورہ فرقان کی آیت نمبر 52 میں ہے، پس اے نبی کافروں کی بات ہرگز نہ مانو اور اس قرآن کو لے کر ان سے زبردست جہاد کرو. حدیث شریف میں ہے کہ وہ مومن نہیں ہے جس کے دل میں شہادت کی تمنا نہ ہو. حضرت عیسیٰ کے پاس ایک شخص آیا، کہا کہ مجھے نصیحت کیجئے. فرمایا نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں.
فرمایا یہ تلوار ہے، لے اللہ کے راستے میں جہاد کو نکل جا۔ خاموشی سے امیر آدمی تھا، خاموشی سے اٹھ کے چل گیا۔ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ سوئی کے ناکے میں سے اونٹ گزر جائے گا لیکن یہ شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ علامہ اقبال اپنی نظم جہاد میں کہتے ہیں، تیغ و تفنگ دست مسلمان میں اب کہاں، تیغ و تفنگ دست مسلمان میں اب کہاں، وہ بھی تو دل ہے موت کی لذت سے بے خبر، کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کہتا ہے کون اسے کہ مسلمان کی موت مر۔ ہم پوچھتے ہیں شیخ کلیسا نواز سے، مشرق میں جنگ شر ہے تو مغرب میں بھی ہے شر۔ آگے جواب شکوہ میں کہتے ہیں، صفحہ دہر کو باطل سے مٹایا کس نے، نو انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بچایا کس نے، میرے قرآن کو سینے سے لگایا کس نے، تھے تو وہ آباد ہی تمہارے مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر پردہ ہو۔ اور اسی میں جواب شکوہ میں فرماتے ہیں، ہر مسلمان رگ باطل کے لیے نشتر تھا، اس کے آئینے ہستی میں عمل جوہر تھا، جو بھروسہ تھا اسے قوت بازو پر تھا، ہر تمہیں موت کا ڈر اس کو خدا کا ڈر تھا۔ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث پسر کیوں کر ہو۔ غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، کوئی اندازہ کر سکتا اس کے زور بازو کا، نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہیں پردوں کی شمشیریں۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ آج عنوان ہے مسلمانوں کے حصہ آزادی کی جنگ میں، اور میں لے بیٹھا جہاد۔ جہاد کے بغیر آزادی نہیں ملتی، خون دینا پڑتا ہے، جانیں دینی پڑتی ہے، اپنی اپنے آل اولاد کی، اپنے خاندان والوں کی، پیسہ صرف کرنا پڑتا ہے، ساری جدوجہد کرنی پڑتی ہے تبھی آزادی ملتی۔ الجیریا کو فرانس سے آزادی ملی تو 7 لاکھ لوگ شہید ہوئے، 7 لاکھ۔ آج بھی فلسطین برسر پیکار ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے جہاں کے خادم الحرمین جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اخوان المسلمین سب سے بڑی دہشت گرد ہے، حماس دہشت گرد ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ حرم خادم الحرمین کا بیان ہے، آج کے اخبار میں پڑھ لیجیے۔ جہاد کی کئی اقسام ہیں لیکن 3 قسمیں بڑی ہیں۔ ایک ہے جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اللہ کے لیے، اللہ کے احکام کو نافذ کرنے کے لیے، ظلم کو دنیا سے مٹانے کے لیے، اللہ کی حکومت قائم کرنے کے لیے جہاد فی سبیل اللہ بہت طویل ہے، اتنا وقت نہیں ہے۔ دوسرا ہے جہاد فی نفس، اپنے نفس سے سویرے نیند آ رہی ہے، اٹھا نہیں جاتا لیکن زبردستی اٹھنا ہے کہ فجر کی نماز پڑھنی ہے، دل کرتا ہے سنیما چلو، نفس کہتا ہے سنیما چلو، اور دل چاہتا ہے سنیما چلو، نفس کہتا ہے چلیے سنیما، اسے جہاد کرنا پڑتا نہیں، ہم سنیما نہیں جائیں گے۔ جہاد فی نفس۔ تیسرا جہاد فی الحریت، آزادی کا جہاد۔ اسی لیے میں نے جہاد کی آیتیں لی کہ جہاد یہ جہاد تھا جس کی وجہ سے مسلمان اس پہ مائل ہوئے کہ ہم انگریزوں کے خلاف جہاد کریں گے۔ نفس کے جہاد کے بارے میں 1-2 اشعار سناتے چلوں، اس کے بعد آگے بولوں گا۔ نہنگو اجدہاؤ شیرو نہ مارا تو کیا مارا، بڑے موزی کو مارا نفس ہمارا کو کر مارا۔ بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا وہ کتنا ہی صاحب فہم و نقاب، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جس تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ اقبال نے کہا، جا کے ہوتے ہیں مساجد میں سفارا تو غریب، زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارا تو غریب، پردہ رکھتا ہے اگر کوئی تمہارا تو غریب، نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب، عمرہ نشے دولت میں غافل ہم سے، امت بیضا باقی غربا کے ہم سے۔ اور اقبال کا ایک شعر ہے، شہادت مطلوب و مقصود مومن، نہ مال چاہیے نہ حکومت چاہیے نہ اعزاز چاہیے، شہادت مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشن کشائی۔ ہندوستان میں اسلام پہلے ہے محمد بن قاسم کے ذریعے، سندھ میں وہاں کے راجہ دائر نے اسلام قبول کیا، بات کیرالا میں آئے لیکن تاجروں کے ذریعے آیا، لیکن جس بادشاہ نے ہندوستان پہ حملہ کیا لیکن وہ بھی حکومت قائم کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، وہ صرف مال لے جانے کیا، محمود غزنوی
مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی محمد بن غوری سے، اور یہ 1186 کی بات ہے جب انہوں نے لاہور فتح کیا اور پرتھوی راج چوہان کو شکست دے کے پہلی جنگ میں ہارے۔ ایک سپاہی نے ان کو اٹھا لے گیا ورنہ وہ شہید ہو جاتے۔ وہ جب تک انہوں نے کہا کہ کوئی کھانا برابر کھایا نہیں، سویا نہیں کہ میں شکست کا بدلہ لوں گا، چنانچہ 1186 میں لاہور فتح کیا، اس کے بعد دہلی فتح کیا، لیکن وہ اور واپس چلے گئے۔ قطب الدین ایبک سے مسلمانوں کی حکومت شروع ہوئی، اور محمد غوری کے زمانے میں امام فخر الدین رازی اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پہ تھے۔ اس زمانے میں بڑے لوگ مسلمان ہوئے، اور ایک سندھ میں ایک قبیلہ ہوتا تھا، اس کا خود کا نام تھا کھوکرا، وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ 1186 سے لے کے 1857 تک مسلمانوں نے ہندوستان پر حکومت کی، مختلف مقامات پر بھی بہادر شاہ ظفر تک۔ تو تقریباً 700 سال ہم نے حکومت کی، 700 سال۔ اس کے بعد بہمانی کنگڈم ہوئی بدر میں، وہ ٹوٹی تو عادل شاہی، فرید شاہی، نظام شاہی، قطب شاہی حکومتیں بنی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، اور یہاں پہ زیادہ تر انگریز قابض ہو گئے تھے 1857 کے بعد، لیکن فرانسیسی بھی تھے جو پانڈیچیری میں تھے اور چندن نگر بنگال میں تھے، اور گوا اور دمن دیو میں پرتگیز تھے۔ لامحال آئے کہ جس قوم کے ہاتھ سے، مسلمان قوم نہیں امت ہے، بہت سارے قوم بھی ہے، جس قوم کے ہاتھ سے حکومت چھن جاتی ہے ان کو زیادہ دکھ ہوتا اور زیادہ کوشش ان کی ہوتی کہ دوبارہ ہم اپنی حکومت حاصل کریں۔ ان کے وجوہات بھی ہیں، وجوہات میں جاؤں گا نہیں تفصیل میں، بس اقبال کا ایک شعر پڑھوں گا اس کے لیے کہ آج تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، اور میں تم کو بتاتا ہوں کہ امتوں کی تقدیر کیا ہے۔ شمشیر و سینہ اول طاؤس و رباب آخر، پہلے بھالا اور تلوار بعد میں گاناج گنا۔ تو ہم نے کیا کیا، آج تجھ کو بتاؤں میں شمشیر امن کیا ہے، طاؤس و رباب اول، شمشیر و سینہ بعد میں۔ وہ ہوا مغلوں کے زمانے میں، آخر وقت میں مشاعرے ہوتے تھے، مجرے ہوتے تھے، گانا بجانا ہوتا تھا۔ جب اودھ پہ انگریزوں نے حملہ کیا تو واجہ دل شاہ چیس کھیلتے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ ہمارا حال ہو گیا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ سرکار فوج آ رہی ہے، کہتے ہیں مرزا صاحب ایک چال تو اور کھیلی، سب چھوڑ جاتا۔ اور آج ہمارے پاس افسوس ہوتا ہے مجھے بولتے ہوئے، میں نے تقریر کا عنوان دیا تھا تحریک آزادی ہند مسلمان بمقابلہ RSS۔ سیکریٹری صاحب کا فون آ گیا کہ صاحب اس میں RSS کا نام نہ لکھیے۔ میں نے کہا مت لکھیے صاحب، یہ لکھ دیے مسلمانوں کا RSS حصہ، لیکن میں تو بھولوں گا وہی، میں تو بھولوں گا وہی۔ اللہ کا کرم ہے، ڈرتا نہیں ہوں، میں بھی فوجی افسر رہ چکا ہوں، اس سے پہلے مسلمان ہوں۔ جو حالات ہو رہے ہیں بولوں گا بھی، اور آخر میں ایک اعلان بھی کروں گا اور آپ سے دعا کی درخواست کروں گا۔ تو بہرصورت ہم نے بھلا دیا سورہ انفال کی آیت نمبر 60۔ آپ جا کے گھر میں قرآن دیکھ لیں، عملی میں دیکھ لیں۔ اپنے گھوڑے اور ہتھیار ہمیشہ تیار رکھو تاکہ دوسری قوموں پہ تمہارا دبدبا رہے۔ گھوڑے ہتھیار ختم ہو گئے۔ آیت نمبر 9 سے 10 11 سورہ سبا، یاسین سے پہلے فاتح ہے، فاتح سے پہلے سبا ہے۔ اس میں یہ کہ ہم نے داؤد کے لیے لوہے کو نرم کیا اور اس کو حکم دیا کہ اپنے سرا بنا اور سوراخ مناسب رکھتا کہ اس زمانے میں تلوار کی بھالوں کی جنگ ہوتی تھی، اندر نہ جا سکے۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 25، ہم نے میزان عدل انصاف نافذ کیا اور لوہا اتارا جس میں بڑے فائدے ہیں اور زور ہے۔ فائدے تو ہیں، یہ بنا لیا، دروازے بنا لیا، ہزار چیزیں بنا لی لوہے کے معنی میٹل۔ زور کیا ہے؟ اگر آپ کسی درجی کو بولے پھانسی کی سزا ہے، تجھے کوٹ سے ہو گئی، تو جا کے چڑھیا جاتا ہے، لے جانا پڑتا ہے۔ تو آپ کے ہاتھ میں زور چاہیے تھا۔ اگر آپ لوہے کو پکڑے ہوتے یعنی میٹل کو پکڑے ہوتے تو آج دنیا کے سب سے خطرناک بم آپ کے پاس ہوتے۔ آپ نے وہ نہیں کیا، آپ نے سونا پکڑ لیا۔ چلیے میرے ساتھ جو لوگ عرب ممالک سے آئے ہیں یا جو لوگ اپنے امریکہ سے آئے ہیں، وہاں سے پیسے بھیجتے ہیں، بڑے بڑے 4 6 منزلہ عمارتیں، ہر عمارت میں جو ہے پروجیکٹ لگی ہوئی، تو یہ کہاں جنگ جہاد کریں گے، یہ کہاں جد و جہد کریں گے؟ المیہ مسلمانوں کا سب سے بڑا اس وقت یہ ہے، میں پڑھتے رہتا ہوں، الحمدللہ سارا ایشیا گھوما ہوں، اٹلی بھی گیا ہوں اور ہندوستان تو پھرتے ہی رہتا ہوں۔ یہاں سے جانے کے بعد پھر مجھے گجرات جانا ہے، جوناگڑھ،
آج مسلمان کو پیسے سے محبت ہو گئی ہے. حدیث شریف ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ساری دنیا کی قوم پہ تم پہ ٹوٹ پڑے گی جیسے کھیل گوشت پہ ٹوٹ پڑتی ہے. تو صحابہ نے ایسا کیا یا رسول اللہ کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ فرمایا نہیں. اور پھر کیا ہوگا؟ تم پہ ہون داری ہو جائے. ہون کیا ہے؟ مال کی محبت اور موت کا ڈر. آج مسلمانوں کو ڈرتا ہے معدود چند جو جہاد میں لگے ہوئے ہیں ساری دنیا میں. معدود چند آج تقاضا ہے صاحب اپنا بڑے سے بڑے بنگلے ہو, بہترین سے بہترین کار ہو, وہ ایک 4 آدمی کی نہیں 10 آدمی بیٹھنے کی کار ہو, بہترین سے بہترین موبائل ہو, سڑک پہ گاڑی چلا رہے ہیں تو خواہ وہ مولانا کیوں ہوں کوئی صاحب کان پہ ضرور لگا رہے گا. میں آپ کو ایک بات بولوں, میں آپ کو اللہ کے فضل و کرم سے میں نے آج تک 2 ویلر چلاؤ یا کار چلاؤ میں نے استعمال نہیں کیا موبائل. اگر میں دلی میں رہتا ہوں, اللہ نہ کرے میرے گھر پہ ایمرجنسی کوئی ہو جائے تو ہوائی جہاز تو میرے باپ کا نہیں ہے, تم نے ہوائی جہاز بک کرنا پڑے گا. وہاں سے آتے آتے 6-8 گھنٹے لگیں گے. اور اگر میں 15 منٹ بعد اگر موبائل یوز کر لوں تو اب تو یا عالم ہو گیا, نماز پڑھے تو مولانا داڑھی میں ہے اور جو نکال کے موبائل شروع ہو جاتا ہے. لعنت ہے, اللہ معاف کرے. مسجد میں بھی اتنے چھوڑے, خطبہ ہو رہا ہے میں بھی موبائل ہاتھ میں ہے, سمجھے نا, خطبہ ہو رہا ہے لیکن موبائل ہاتھ میں ہے. اور ہم مسلمان ہیں, اتنی بےحوش ہو گئی تو. اور میں کہتا ہوں یا کوئی بے داڑھی والا کرے تو لوگ بولیں گے گدھا ہے کر رہا ہے, لیکن کوئی آپ داڑھی والے ٹوپی پہن کے کہیں گے تو بولیں گے سارے کے سارے مسلمان ایسے ہوتے ہیں. آپ امت کو بدنام کر رہے ہیں, آپ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں. موبائل چاہیے, کارڈ چاہیے, کیا خبر میں لے کے جاؤ گے اور جو کرنا ہے وہ تو کام نہیں کر رہے ہیں. آپ کے اخلاق اچھے, برا مت مانیے, میں بھی آپ کی قوم کا ایک فرد ہوں. ابھی رکشہ والے بیٹھے تھے, میں نے آج تک کسی رکشہ والے کو تم اور تم نہیں کہا, آپ کے لیے کی بات نہیں کرتا. بڑی اچھی بات کرنے لگے, منما صاحب تھے تو بات کر رہے تھے, سب پوری بات رکشہ والے ہوتے تب بھی سے بات نہیں کرتے. سردار کا عزیز بھائی ہے, دوست ہے, بھائی کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی دکان پہ چلیے دلی میں کپڑے کی دکان, 100 کپڑے دکھائیں گے اور نہیں لے گی عورت تو پھر بھی کچھ نہیں بولے گے. مسلمان کی دکان 4 کپڑے دے کے لینا ہے نہیں لینا ہے. اللہ تعالیٰ کسی امت کو ایسی سزا نہیں دیتا. ایک پل کے لیے سوچا کہ آج ساری دنیا میں ہمارے اوپر آفت کیوں ہے؟ کیا رسول اللہ سے زیادہ عزیز کوئی اور تھا اللہ کو؟ نہ ہوا ہے نہ ہوگا. اور رسول کی امت پہ کیوں عذاب ہے؟ رحمتیں ہیں تیری اخیار کے کاشانوں پر, برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. آخر کیا وجہ ہے؟ اللہ کو ہم سے ناراضگی کیوں ہے؟ سوچا ایک پل کے لیے. اللہ معاف کرے, مسجد پر موبائل, اب اس کے اندر بربادی کا وقت کون سا ہے؟ پلیز بتائیے مجھے. ایسے کون سی ایمرجنسی ہے؟ آپ ڈرم سے زیادہ امپورٹنٹ آدمی ہیں ہاں, کہ آپ موبائل کے بغیر ایک پر رہ نہیں سکتے. بس ایک ایسے اتفاق سے یاد آ گئی تو میں نے بات کر دی. اور میں دیکھیے, میں علامہ اقبال کو بہت مانتا ہوں, فرمایا تھا اپنے بھی ناخن مجھ سے بیگانے بھی ناخن ہے. میرا بھی یہی حال ہے, اپنے بھی ناخن مجھ سے بیگانے بھی ناخن. میں زہر الہی کو کبھی کہہ نہ سکتا. کل زہر کھاتے رہے آپ اور مبرو مٹھا دے رہے آپ, میں تو نہیں بول سکتا. آئیں گے جوان مردہ حق گوئی و بے باکی, اللہ کے بندوں کو آتی نہیں ربائی. موت کا ایک دن وہی ہے, نیند کیوں رات پر نہیں آتی. موت سے کیا ہمیں ڈراؤ گے, موت سے کیا انہیں ڈراؤ گے جن کو مرنا ہی زندگی اثر لگے. ہماری موت تو ہماری زندگی ہے, ہم کو کیا ڈراؤ گے؟ جنید کو مار کے مار ڈالو, فیلوخا کو مار کے مار ڈالو, اخلاق کو مار کے مار ڈالو, کتنے مارو گے تم؟ ہم تیار ہیں مرنے کی. کون دیش بھکت ہے, کون دیش ضروری, کوئی دیش پریمی ہے. آج میں اس پہ بات کر رہا ہوں. آپ اللہ کا کرم ہے, فضل ہے, آپ لوگ بہت اچھے ہیں. میں سردار پیسے میں بول رہا تھا کہ آپ لوگ بہت اچھے ہیں. آپ یو پی نہیں دیکھے, آپ ہریانہ نہیں دیکھے, آپ راجستھان نہیں دیکھے, آپ مدھیہ پردیش نہیں دیکھے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا دلتوں پہ کیا حال ہوا, سڑک پہ نکل آئے تو 7 بچے ان کے مار ڈالے گئے. آپ نہیں دیکھ رہے کہ جو ظلم و ستم وہاں ہو رہا ہے. اور اللہ نہ کرے اگر آپ 2019 میں آپ لوگ ٹوٹے, اپنے جھوٹے لیڈروں کے نام کی تقریروں سے ٹوٹے, تو وقت آئے گا. ابھی تو آپ کے 3 طلاق بند ہو گئی,
مقدمہ پڑ گیا کہ ایک سے زیادہ شادی نہیں کر سکتے، مقدمہ پڑ گیا کہ حلالہ نہیں ہوگی، اب اس کا کورٹ کیا دے، کورٹ نے گورنمنٹ کو دیا، گورنمنٹ کیا دے گی، بولی کہ صحیح بات ہے۔ عدالت کو گورنمنٹ کی فکر نہیں کہ ہماری لاکھوں خواتین سڑکوں پر نکل آئی ہیں، بولی کہ ہم مسلم پرسن نہیں بدلنا چاہیے، اور 10 منافق عورتوں کی ان کو زیادہ فکر ہے جو کمی جو ہے لے کے گئی وہاں پہ مقدمہ۔ ہو سکتا ہے میں بھی نہیں مانوں 3 طلاقوں کے، قرآن میں 3 طلاق نہیں ہے، لیکن حدیث سے ثبوت ملتا ہے۔ حدیث صرف قرآن نہیں ہے، قرآن اور حدیث ملا کے اسلام ہوتا ہے۔ قرآن میں 2 طلاق کا ہے، میں بھی مانتا ہوں، لیکن ایک بات بتائیے، شیخ صاحب تو کیا میں بھی نہیں دے سکتا فتویٰ؟ کیوں نہ ربیدہ ہوں میں، نہ قرآن پہ عبور ہے، نہ حدیث پہ عبور ہے، نہ شریعت پہ عبور ہے، وہ تو ہمارے علماء دیں گے۔ تم مقدمہ ہمارا لے کے غیر مسلم جج کے پاس جاتی ہو اور اپنے آپ کو مسلمان بولتی ہو۔ مسلمان ہم سے نہیں ہوتا، صحیح شاہد ہے کہ مسلمان نہیں ہے، مسلمان اپنے ایمان سے ہوتا ہے، ایمان کامل۔ ہو سکتا ہے میری نماز قضا ہو رہی ہو، اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن اگر میں کہہ دوں کہ بیئر میں کوئی نشہ نہیں ہوتا، اتنی بیئر جائز ہے، میں مسلمان نہیں رہا، کیونکہ قرآن کے خلاف بول رہا ہوں۔ وہ جاتی ہے، ان کی فکر ہے، مودی صاحب کو فکر ہے کہ وہاں مسلمان عورتوں پہ ظلم ہو رہا تھا۔ مودی صاحب جب گجرات میں پیٹ کاٹے جا رہے تھے تب کہاں تھے آپ؟ جب بچوں کو نیزے پہ چڑھا جاتا، جب مسلمان عورت کی فکر نہیں ہوئی، اپنی بیوی کی فکر نہیں ہے آپ کو؟ ہستیاں بلند قامت آسمان نہیں ہوتی، کتنی بڑی ہستی کیوں نہ آسمان نہیں بنتی، طاقتیں جتنی ہوں جاویدہ نہیں ہوتی، کوئی طاقت ہمیشہ نہیں رہی، نہ فرعون رہا، نہ حرمان رہا، نہ ہٹلر رہا، نہ ابو جہل، نہ کوئی نہیں رہا۔ داڑیاں بھی رکھتے ہیں، محل بھی بناتے ہیں، اللہ کے فقیروں کی کوٹھیاں نہیں ہوتی۔ جہاد کی ضرورت کیا شیخ کا یہ فتویٰ ہے، بزدلوں کے ہاتھوں میں لاٹھیاں نہیں ہوتی۔ چاک کر دو پیٹوں کو، قتل کر دو بچوں کو، قاتلان مسلم کو پھانسیاں نہیں ہوتی۔ کبھی سوچا تو کیا ہو رہا ہے؟ صرف اپنے میں مگن ہے۔ حدیث سنا دوں، وہ مسلمان نہیں ہے جس کے دل میں امت کی فکر نہیں ہے۔ حدیث سنا دوں میں آپ کو، اور یہ بھی حدیث ہے جس نے قرآن، مشکات کی حدیث ہے، جس نے قرآن کے علاوہ کہیں اور ایسے ہے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کی، اس کو گمراہی کے علاوہ کچھ نصیب نہیں ہوتا۔ ہم قرآن کی ABC نہیں جانتے۔ میں 1857 کی بات کہوں گا، کیونکہ میرا مقصد تاریخ کو دہرانا نہیں ہے۔ میں آ رہا ہوں، اس کے بعد 1703 تا 1763 شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نام سنا آپ نے؟ حجت اللہ البالغہ بہت مشہور کتاب ہے۔ آج جتنے بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، مولانا سید ابوالحسن ندوی، مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا ابوالعلا مودودی، مولانا امین حسین اصلاحی، جو بھی ہے سارے جو ہے شاہ ولی اللہ کی کتابوں سے فائدہ لے کے آگے آئے ہیں۔ ان کو جو مجدد کہا جاتا تھا، انہوں نے فتویٰ دیا تھا اس پیریڈ میں 1700 میں کہ انگریزوں کے خلاف لڑنا جہاد ہے، ہمارے عالم نے دیا تھا۔ ان کے 3 صاحبزادے تھے، شاہ عبدالعزیز، شاہ رفیع الدین اور شاہ عبدالقادر۔ شاہ عبدالقادر نے اردو زبان میں پہلے قرآن کا ترجمہ کرنے والے شاہ عبدالقادر تھے۔ شاہ عبدالعزیز نے بھی دیا۔ اس کے بعد سید احمد شہید بریلوی اور اسماعیل شہید جو شاہ ولی کی اولاد میں تھے، وہ انگریزوں اور بالا کوٹ میں وہ شہید ہوئے۔ اور اس کے بعد اسی دوران میں انگریزوں کے خلاف سراج الدولہ نے علم بغاوت بلند کیا بنگال میں، اور وہاں پہ جنگ پلاسی میں 1757 میں شہید ہو گئے۔ میر قاسم نے جا کے انگریزوں سے ہاتھ ملا لیا، ان کا وزیر تھا، وزیر اعظم تھا، انہوں نے غداری کی۔ اس کے بعد سلطنت خداداد میسور کا قیام عمل میں آیا حیدر علی، اور حیدر علی کے دور حکومت 1761 سے 1782 کئی بار جنگیں ہوئی ان کی انگریزوں سے۔ اس کے بعد ٹیپو سلطان نے کئی جنگیں لڑی انگریزوں سے، کبھی شکست ہوئی، کبھی فتح ہوئی۔ آخری جنگ ان کی جو ہوئی تھی کہ 1799 میں سرنگا پٹنم میں، وہاں وہ شہید ہو گئے۔ میر جعفر نے وہاں پہ غداری کی۔ تو اقبال نے کہا
میر جعفر نے بنگال میں کی، قاسم نے یہاں کی. جعفر بنگال و قاسم الدکن، جعفر بنگال و قاسم الدکن، ننگے دین ننگے ملت ننگے وطن، ان دونوں نے غداری کی وہاں. اس کے بعد ایک سلسلہ شروع ہوا. 36 کو ہے ایک سلسلہ شروع ہوا جہاد کا. یا جہاد کے معنی، پلیز ایک بات بتاؤں، میں یہاں بیٹھ کے بولا ہوں میں جہادی ہوں. کوئی صاحب ہیں تو پہنچا دے گورنمنٹ کو. یہ جہاد کے بغیر زندگی نہیں ہے. جہاد کے معنی جد و جہد، اسٹرگل، اس کے بغیر کوئی زندہ نہیں رہ سکتا. ایک کیڑا بھی اپنے سوراخ سے نکلتا ہے، رزق کی تلاش میں جدوجہد کرتا ہے. ایک چڑیا گھونسلہ بناتی ہے، انڈے دیتی ہے، بچے ہوتی ہے، اڑتی پھرتی ہے، کچھ دانے چگتی ہے، کچھ لے کے آتی ہے، جدوجہد مصروف ہے. آپ دھان ڈالتے ہیں، وہ بھی زمین پھاڑ کے نکلتا ہے. اس کائنات کی ہر چیز جدوجہد میں مصروف ہے. مودی صاحب بھی جہاد کر رہے ہیں، ہر ایک آدمی جہاد کر رہا ہے، جدوجہد میں مصروف ہے. آپ ڈرتے کیوں ہیں بولتے ہوئے کہ جہاد جہاد؟ ایک گالی ہو گئی جہادی جہادی جہادی. اور ہم جو ہے چونکہ ٹرمپ امریکہ سے آئی بات، یورپ سے آئی بات، مودی صاحب سے آئی بات، ارے عظمت بولو ہے جہاد کا نام ہی مت لو. وحید الدین خان اپنے آپ کو عالم بولتے ہیں، کہا کہ جہاد کا ذکر قرآن میں 19 بار آ رہا. تو میں نے کہا بھائی رمضان کے تو 3-4 آیتیں ہیں، تو چھوڑ دو روزے پہ. حج کے لیے کتنی آیتیں؟ چھوڑ دو حج. 19 بار تو آئے، اتنا تو نہ حج کے بارے میں آیا نہ روزوں کے بارے میں آیا، تو چھوڑ دو. پھر قرآن میں ایک لفظ بھی اگر آ گیا تو آپ کے میرے لیے فرق ہو گیا، آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے. میں اپنے بہت طویل بات کرنی ہے. میں صرف چند نام لوں گا اور آپ لوگوں کو میرے پاس کچھ میں لایا ہوں وہ تقسیم کروں گا، آپ زیراکس کر کے آپس میں دیکھ لیں. مولانا صداقت اللہ، مولانا ظفر علی خان، خان عبد الصمد خان، مولانا محمد علی، مولانا شوکت علی، مولانا حفظ الرحمان، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا عباد اللہ سندھی، مولانا شیخ الہند مولانا محمود الحسن، مولانا احمد سعید، مولانا فضل الحق خیر آبادی، مولانا حسین احمد مدنی، مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی، مولانا ابو الوفا، مولانا حضرت موہانی، مولانا آزاد، خان عبد الغفار خان، مفتی کفایت اللہ، رفیع احمد قدوائی، حکیم اجمل خان، آصف علی، شاہ عبد الحی، ڈاکٹر انصاری، ڈاکٹر ذاکر حسین، بہادر اعظم مرحوم آپ کے حیدرآباد کے، مسٹر فضل حق، مولانا عبد القادر لدھیانوی، سیف الدین کچلو. آزاد ہند حکومت بنی افغانستان میں، راجہ مہندر پرتاپ اس کے پہلے صدر تھے. وہ جرمنی میں تھے. جرمن میں ترکوں نے 2000 سپاہی ان کے ساتھ کیے، اپنے افسروں کے ساتھ، کہ ان کو لا کے افغانستان میں حفاظت سے پہنچاؤ. وہاں جب انہوں نے حکومت بنائی تو مولانا محمود الحسن اس کے وزیر اعظم تھے، مولانا عبید اللہ سندھیا، مولانا عبدالباری اس کے وزیر داخلہ تھے. آزاد ہند حکومت میں اس میں مولانا مہندر پرتاپ کا، میں علی گڑھ میں تھا، آ گیا کہ مہندر پرتاپ کے وہاں ہنگامہ ہو گیا، ایک بی جے پی کے لیڈر آ گیا، کہتے سر سید کے نام سے ہو رہا ہے، مہندر پرتاپ کے نام سے بھی ہونا چاہیے. میں بادشاہ صاحب کا ایڈوائزر تھا. میں نے اپنے پی سے کہا بھائی دوسرے دن نکالو مہندر پرتاپ کے بارے میں. وہ پورا نکالا راجہ مہندر پرتاپ کے بارے میں. اس کے بعد میں نے ان کو لکھا وہ تمہارے آدمی تھوڑی ہے، وہ تو ہمارے آدمی ہیں. یہ تو 1900 پہلے الیکشن میں 1951-52 میں انہوں نے واجپئی کو شکست دی تھی. وہ کمیونسٹ تھے. وہ اس طرح بھگت سنگھ جن کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے آدمی ہیں، وہ تو سردار تھے. یہ جو RSS بولتا ہے کہ ہمارے آدمی، وہ بھی کمیونسٹ تھے. اشفاق اللہ بھی کمیونسٹ تھے. خدی رام بوس بھی کمیونسٹ تھے. اور آپ کے بنگالی اور ایک اس طرح جو ہے یہ سب رام پرساد بسمل، یہ سب تو لیفٹسٹ تھے. تمہارے اپنوں کو بول رہے ہمارے آدمی ہیں. آج تو امبیڈکر کو بھی کے بارے میں آ گیا. مودی صاحب نے کہ ہر گاؤں میں اپنے آدمی بھیجو، دلتوں کے ساتھ بیٹھ کے کھاؤ. بات بڑی ہے یہ ایک ہے. اور میں آپ کو تھوڑا سا اس میں لے چلوں. صبح سنت 1930 میں 40,000 مسلمان سرخپوٹ گرفتار ہوئے. 3,000 مسلمان گولیوں سے اڑائے گئے. 4,000 پٹھان نامرد کیے گئے. 5,000 مسلمان گرفتار کیے گئے. 10,000 مسلمان گرفتار کیے گئے. 3,000 مسلمان گرفتار کیے گئے. یعنی مختلف صوبوں میں بتا رہا ہوں، میں نام نہیں لے رہا ہوں، میں آپ کو دوں گا میں یہ. اور اس کے بعد میں نظر بند یا پھانسیاں 1857 میں 3,000 مسلمان انڈمان نکوبار گئے. میں وہ انڈمان نکوبار میں سرکولر جیل دیکھا ہوں جہاں سب گرفتار ہوئے تھے جن کو پھانسیاں دی گئی تھی. وہ پھانسی کی جگہ بھی دیکھی ہے میں نے. اور 1857 میں لاکھوں مسلمانوں کو موت کی سزا دی گئی.
پٹنہ کیس علماء کو پھانسیاں جلاؤ اتنی لمبی سزا دی، امبالہ کیس 19 علماء کو پھانسی پر چڑھایا گیا، کراچی کیس فوج میں بھرتی کے خلاف فتوے کے اعلان پہ مولانا حسین احمد مدنی، مولانا محمد علی محمد جوہر اور 18 ساتھیوں میں مقدمے چلائے گئے، مولانا محمود حسین کو مالٹا میں اسیر کیا گیا، اور کتنے بتاؤں میں آپ کو، یہ ہے پورا۔ اس کو خلاف بولو، ثابت کرو کہ غلط ہے، ڈھونڈ کے نکالا ہوں میں۔ آج آپ لوگ اخبار میں پڑھتے ہوں، میں تو جواب بھی دیتا ہوں۔ بھاگوت صاحب نے کہا گھر واپسی، میں نے ان کو بھیجا کہ بھاگوت صاحب انسان کے جتنے سسٹم ہیں، خواہ کارڈیو واسکولر خون دوران خون کا سسٹم ہو، ہاضمے کا نظام ہو، ریپروڈکٹیو یعنی اولاد کا سسٹم ہو، سوائے دماغ کے ہر چیز اللہ کی مرضی سے چلتا، ہمارا کوئی دخل نہیں ہے۔ ٹٹیاں زیادہ ہو گئے تو مصیبت، بند ہو گئے تو مصیبت۔ میں نے کہا بھاگوت صاحب جس دن آپ کا دل دھڑکنا بند ہو جائے گا اس دن آپ لیٹ بھاگوت ہو جائیں گے۔ یہاں صرف اللہ نہیں، یہاں پہ دیا ہے کہ یہ آزادی ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اگر کسی بادشاہ نے کی یا کسی مولوی نے کی تو قرآن کے خلاف کیا اس نے۔ ادھر آپ کا کچھ سورہ مزمل میں ہے، یہ ایک نصیحت ہے، جس کا جی چاہے قبول کر لے، جس کا جی چاہے نہ قبول کر لے۔ یہ سورہ کہف میں بھی یہ بات، تو یہاں پہ ایک ہم نے یہ اتار دیا، یہ نصیحت ہے، آپ چاہو مانو نہیں مانو تو اللہ نے یہاں دی، اس کو کہتے ہیں انگریزی میں فری ول۔ یہ بس تو میں نے کہا اس کو کیوں چھوڑتے آ جائیں گے، چلے آپ نہیں آتے ہم ہی آتے ہیں۔ ہم بازار گئے جینو خریدا، لیکن ہم نہیں پہن سکتے کیونکہ پیدائشی برہمن کا حق ہے۔ چھتری ہم کو لینے تیار نہیں، وہ بیش ہم کو لینے تیار نہیں، چلیے ہم شودر ہو جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، ہم شودر ہو جاتے ہیں، آپ گھر واپس آ جاتے ہیں، آپ پورے گھر آ جاتے ہیں گھر۔ کیا آپ ہم کو پجاری کے مندر پوری کے مندر کا پجاری بنائیں گے؟ کیا آپ ہم کو RS کا صدر بنائیں گے؟ نہیں۔ ایک بھنگی جس کو آپ گالیاں دیتے ہیں، جس کو آپ آرے تورے بولتے ہیں، آج بھی میں سوشل میڈیا میں سن رہا تھا عورتوں کی بحث، یہ جس برے القاب میں آپ یاد کرتی ہیں، چمار بھنگی، وہ جاتے ہیں اسلام قبول کرتے ہیں، جا کے ندیوں میں دیوبند میں تعلیم حاصل کر کے آتے ہیں، متقی پرہیزگار ہو جاتے ہیں، نماز کا وقت ہوتا، ہم کہتے ہیں مولانا آپ نماز پڑھائیے، ہم سید زادے آپ کے پیچھے پڑھیں گے۔ اسلام عزت دیتا، تم کیا دو گے؟ سورہ حجرات میں ہیں، سارے انسان ایک مرد اور ایک عورت کی اولاد ہے۔ ہم نے قبروں میں تفسیر کیا تاکہ پہچان ہو سکے، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے، خون پہ کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے، ذات میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے، نہ سید بڑا ہے۔ ایک سید صاحب ہے سعودی جام تک شراب میں ہے، رات کو طواف پاس جاتے ہیں، وہ کوئی سید بڑے ہو گئے، کوئی محض بات ہے کہ سید خاندان سے ہیں؟ نہیں۔ رسول اللہ کے پاس ایک عورت کو لایا گیا کہ اس نے چوری کی، تو لوگ آگے سرکار یہ بڑے خاندان کی عورت ہے، اس کو معاف کر دیجیے۔ کہا کہ اللہ کی قسم اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹتا۔ پچھلی قومیں اس لیے برباد ہو گئی کہ وہ اپنے امیروں کو چھوڑ دیتے تھے، غریبوں کو پکڑ دیتے تھے۔ اب کیا دیں گے آپ؟ ہم عزت دیتے ہیں۔ میں جس شکشا میں آیا ہوں وہ مجھ سے زیادہ متقی ہے، نماز میں کوئی نہیں ہے، وہ ہے، میں بولا آپ پڑھائیے نماز میں آپ کے پیچھے پڑھوں۔ آواز میں ابھی فرید ادھر آ رہی نا؟ ابھی نہیں آ رہی؟ ہاں ہاں وہ اچھا رہتا صاحب، یہ تو غلط ہوتا ہے، وہ مائک اچھا ہوتا ہے، اس میں ہلتے رہتا ہے بات کرنے میں، وہ نہیں ہے، مائک نہیں چل رہا وہ۔ تو بھائی سولہ صاحب، میرا RSS والوں سے، BJP والوں سے، مودی صاحب، امت شاہ، آج بڑی انہوں نے بات کی کہ جتنے سانپ بلی کتے ہیں سب ایک جگہ ہو گئے مودی کے ڈر سے، مودی کے سیلاب سے۔ آج کے اخبار میں پڑھ لیجئے۔ ان سے کہوں میں، ابھی اور ہوگی روشن میرے خون کی سیاہی، ابھی اور ہوگی روشن میرے خون کی سیاہی، تیری آستین دے گی تیرے ظلم کی گواہی۔ سمجھے صاحب؟ اور ہم بولتے ہیں کہ صاحب مصلحت کا تقاضا ہے، سب بات مت۔ ہوش مندوں نے کہا ہر بزدلی کو مصلحت، جانب مقتل گئے تو صرف دیوانے گئے۔
جو حق کی خاطر کٹا دے گردن وہی ہے مومن، وہی ہے مسلم. جو بات کرتا ہے مصلحت کی مومن سمجھو وہی ہے کافر. لیکن بدنصیبی ہے، میں نے دیکھا ہے ٹی وی میں کہ دیوبند سے فارغ التحصیل مولوی بی جے پی کی طرف سے نمائندے بن کے آئے تھے بحث کرنے کے لیے. سمجھے صاحب؟ ایک ان کے لیے اور ان جیسے مولویوں کے لیے اور ان جیسے لیڈروں کے لیے ایک شعر ہے. صبح ہوتے ہی نکل آتے ہیں بازاروں میں لوگ، صبح ہوتے ہی نکل آتے ہیں بازاروں میں لوگ، سر پر رکھے ہوئے گٹھری ایمانوں کی. یہ ایمان میرا خرید لو، میں جس کو خریدنا خرید لو، ایمان بیچ رہا ہوں. داستان ایمان فروشوں کی آتی تھی کتاب، پتہ نہیں آتی نہیں وہ بصورت. آج ایمان فروش کتنے ہیں؟ جب ہمارے خادم الحرمین بھی ایمان فروش ہو گئے تو دوسروں کا کیا تھا؟ جب وحید الدین خان الرسالہ کے لکھنے والے کئی کتابیں لکھے، جب وہ کہتے کہ اقبال، علی میاں ندوی اور مودودی نے امت کو برباد کر دیا، RSS سے جا کے جو ہے پدم بھوشن لیتے ہیں، تو میں نے خط لکھا ان کو انگریزی میں، چھوٹا سا خط، وہ ریڈینس نکلتا ہے ایک رسالہ ہفتے وار دلی میں، ان کو بھیجا. ریوارڈ فار ڈیسیونگ امت کو دھوکہ دینے کا انعام مل گیا آپ کو. سمجھے صاحب؟ ہم تو گناہگار ہیں بھائی، ہمارے کو اپنے اعمال پہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نیکیاں کچھ نہیں ہے. دامن میں کیا فرشتوں حساب کرتے ہو؟ اپنے اعمال کی خبر لو، معین کیا زمانے کی بات کرتے ہو؟ ہم تو گناہگار ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرے مولا کا احسان ہے، ایمان فروش نہیں. جیسے بھی گناہگار ہیں، منافق نہیں. ہم ہو سکتا ہم بے داڑھی، ہم گناہگار ہیں، داڑھی رکھنا چاہیے، مجھے اعتراف ہو، ہم گناہگار ہیں. لیکن آپ کی طرح داڑھی رکھ کے ایمان نہیں بیچ رہے ہیں. آج جن حالات سے ملک گزر رہا ہے، مودی حکومت کے کارنامے، آپ کے پاس کس کو 15 لاکھ آ گئے صاحب؟ کتنے نوجوانوں کو نوکریاں مل گئی صاحب؟ کتنا پیسہ باہر کا ہندوستان میں آئے گا؟ 4 سال گزر گئے، کتنی مہنگائی کم ہو گئی، کس کا وکاس ہو گیا، 100 کا 700 کا وکاس. ان کے کارنامے کیا ہیں؟ یوگا، سوچھ بھارت، ایک تماشا. IAS افسر کے ہاتھ میں جس کا کام قلم ہاتھ میں ہونا چاہیے، اس کو جھاڑو دے کے سڑک پہ کھڑا دیا، ایک ڈرامہ. یوگا، سوچھ بھارت، لیب جہاد، شمشان گھاٹ قبرستان، گو رکشا، گو ماتا کا پیشاب صاف ہے کہ نہیں صاف ہے، پینا چاہیے، بڑا صحت کے. میں سنتا تھا پروگرام ٹی وی میں، سننا چاہیے، بولے بہت بات صحت کے لیے، قرآن میں بھی لکھا ہے کہ گائے کا پیشاب اچھا ہے. آپ کیا بولیں گے صاحب؟ اور ہم خاموش بیٹھے ہیں. ہم یہ کرتے ہیں کہ چکن نہیں ملنے پر قتل کر دیتے ہیں. چکن نہیں ملنے پر قتل. آپ ہی کے اخبار میں پڑھا میں، پرانے شہر میں چکن نہیں ملا تو قتل ہو گیا، آج گرفتار ہو گیا. ہم یہ کرتے ہیں. بریلوی کافر ہے، دیوبندی کافر ہے، اہل حدیث کافر ہے. امین بالجہر بولنے والے کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا. میں مولانا بھنڈن میں تھا، نماز کا وقت، جمعہ کی نماز کو نکلا، بیٹی نے عالیشان مسجد تھی، تو میں نے کہا چلو یار. بولے اہل حدیث کی مسجد ہے. میں تو یہیں پڑھوں گا، میں تو یہیں پڑھوں. حضرت نظام الدین کی درگاہ میں گیا، کچھ ساتھی تھا، نہیں یہ بدعتیوں کی مسجد ہے بھائی، گول پروسوں میں نماز میں یہیں پڑھوں گا، ان کے پیچھے پڑھوں گا. اب نماز میں تو سورہ فاتحہ، سورہ قل ہو اللہ ہی پڑھ رہے ہیں. اب اس کے بعد وہ سلام پڑھتے ہیں، قبر پہ سر رکھتے، وہ ان کا فیل جانے میرا. حضور کو بھی ارشاد ہوا کہ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالو، آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں غلط ہوں، آپ پہنچا دو، آپ مجھ پہ زبردستی نہیں کر سکتے. آپ کی قبر کا جواب آپ دیں گے، میری قبر کا جواب میں دوں گا. اگر آپ میرے واقعی مخلص ہیں، آپ بولیے یہ غلط بات ہے، آمین لوگ سے نہیں بولنا چاہیے. میرا اپنا معاملہ یہ ہے، جو مولوی مسجد میں ایسی بات کرتا ہوں، میں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا. میں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا. وَبِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، آپس میں اختلاف مت کرو. اور اس کے آگے کہ اگر تم آپس میں اختلاف کرو گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، دشمن تم پہ چھا جائے گا. آج وہی ہے.
کہیں مسلکوں میں اختلاف، کہیں خاندانوں میں اختلاف، ساتھ بہو کے جھگڑے، بیٹی کا سلوک ماں سے بازی کی طرح، آج یہی تو دیکھنے کو ملا ہمارے پاس۔ اب بھی ایک مسئلہ آیا کہ ایک سے زیادہ شادی نہیں ہونا چاہیے، تعدد ازواج سپریم کورٹ میں چلے گا۔ اب ہمارے لوگ تو نہیں، کوئی پروٹیسٹ نہیں کرے گا، بلکہ اگر میں دوسری شادی کروں تو پورا خاندان، پورے لوگ خود کریں گے۔ یہ کیا ہوگا؟ سود پہ پیسہ لے کے بنگلہ بناؤ تو کوئی نہیں بولے گا۔ سود کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قرآن میں کہ جو سود لیتا دیتا لکھتا لکھاتا اللہ سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ سود لینے دینے والا اپنی ماں سے 70 بار زنا کرنے کے برابر ہے، اس پہ کوئی برا نہیں مانتا۔ اگر میں کسی عورت کے ساتھ سو گیا ہوں تو برا نہیں مانتا، لیکن دوسری شادی کرتے پورے عذاب ہو جاتا ہے، خاندان سوزو کر رہا ہے، دنیا سوزو کر رہی ہے، دوسری شادی کر رہی ہے، اور پھر دعویٰ ہم مسلمان ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ دوسری شادی کرنا چاہیے، لیکن اگر گورنمنٹ کرتی ہے کہ لازم کرو، میں بھی کروں گا۔ اگر تم بولو کہ نہیں کرنا تو میں کروں گا۔ قرآن میں حکم ہے، ایک قرآن ہی تو کرو نہیں کہتا ہے۔ اس زمانے میں 10-10 20-20 14 100 شادیاں کرتے تھے، تو قرآن میں آ کے 1 کرو یا 2 کرو یا 3 کرو 4 کرو، لیکن اگر انصاف نہیں کر سکتے تو ایک ہی رہو۔ اگر ایک کو ایک گھر دے رہے ہیں آپ 4 لاکھ کا، تو دوسری کو بھی دو۔ ایک کو 20,000 کپڑے بنانا تو دوسری کو سوائے دل کے باقی ہر چیز میں اگر آپ برابری کر سکتے تبھی کرو، نہیں تو نہیں کرو، ورنہ پھر وہ زنا نہیں ہے، وہ بہت گناہ کی بات ہے، وہ شادی نہیں ہے، گناہ کی بات ہے۔ اگر آپ اتنے شرائط پہ عمل کر سکتے تو بالکل۔ اور ایک بات بتا دو، سوائے ہندوستان کے ساری دنیا میں عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے۔ روس جائیے 8 لاکھ عورتیں مردوں سے زیادہ ہیں، امریکہ، یورپ، ہر جگہ عورتوں کی تعداد۔ اب وہ عورتیں کہاں جائیں گی؟ آپ کی خواہش نفس ہے، آپ کی جنسی خواہش ہوتی تو عورت کو بھی تو ہوتی ہے، وہ کیا کرے گی؟ بقول ڈاکٹر ذاکر نائک کہ پبلک پراپرٹی بن جائے گی۔ اگر ایسے وقت میں اگر کوئی عورت دل بڑا کرتی ہے اور وہ کوئی شادی کر لیتے تو ایک عورت کو گناہ سے بچا رہے گے؟ نہیں بنا رہے۔ ایک مریم جمیلہ خاتون ہوتی تھی، یہودن تھی، وہاں تھی امریکہ میں۔ انہوں نے وہاں پہ ایک چیز اچھی ہے ہماری طرح نہیں کہ بھئی 6 سے 7ویں کتاب نہیں پڑھنا، جبکہ رسول کی حدیث ہے ہر ایک چیز مومن کا کھویا ہوا ورثہ ہے، جہاں سے ملے لے لو، کہیں سے ملے، اور گرنتھ صاحب سے ملے، خواہ گیتا سے ملے، خواہ بائبل سے ملے، چنانچہ جو پتھر مارنے کی سزا ہے قرآن میں نہیں ملے گی آپ کو کہیں بھی۔ شادی شدہ زانی اگر ہے تو پتھر مارنا ہے، وہ یہودیوں میں تھے، تورات میں ہے، حضور نے اس کو قائم رکھا، جا کے دیکھ لیجیے اگر میں غلط کروں۔ ہر اچھی چیز مومن کا کھویا ورثہ ہے، ہر حکمت کی بات مومن کا کھویا ورثہ ہے، جہاں سے بھی لے لو اپنا۔ اور ہمارے پاس ہوتا ہے نہیں کوئی 6 سے 7ویں کتاب نہیں پڑھی، فنا کی تفسیر نہیں پڑھنا۔ تو مریم جمیلہ وہاں کی وہ پڑھتے رہتی تھی، مختلف دین پڑھے، ان کو اچھا لگا اسلام، تو پھر مولانا مودودی کی کتاب پڑھی، تو خط و کتاب اور اسلام قبول کیا کہ میرا دل نہیں کرتا وہاں رہوں میں ادھر آنا چاہتی ہوں۔ لاہور آ گئی، ان کے گھر میں رہی، پھر جماعت اسلامی کے صاحب یوسف صاحب، ان کی بیوی تھی، ان سے اجازت لے کے ان سے دوسری شادی کی، اور جو امریکہ کی یہودن جب آئی تو ان کا چہرہ بھی نظر نہیں آتا تھا، بس آنکھیں اور اتنے ہاتھ نظر آتے تھے۔ کئی کتابوں کے مصنف آئے، بڑے بڑے عالم نہیں لکھیں گے جو کتابیں وہ لکھ گئی۔ آج نہ ہمارے پاس تلوار ہے، ہمارے پاس الزام ہے تلوار سے پہلا دین، تلوار سے پہلا، تلوار سے پہلا۔ گاندھی جی کہتے ہیں سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی تو کہا کہ مجھے یقین ہے یہ دین تلوار سے نہیں پڑھا، یہ ان کے رسول کی سادگی سے، رسول کی خدمت، لوگوں کی خدمت سے، ان کے اخلاق سے، اس سے دین پھیلا ہے۔ جب دوسری چیز ختم کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کاش مجھے اور کچھ پڑھنے کو ملتا۔ میرے پاس ایک تھوڑی رسالہ دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کے حضور کے بارے میں اقوال۔ آپ کیا کر رہے ہیں صاحب؟ نماز تو پڑھتے نہیں ہیں، جلوس ضرور نکالیں گے 12 ربیع الاول کا، جلوس نہیں نکالیں گے، خانہ کعبہ کا ماڈل بنائیں گے، مسجد نبوی کا ماڈل، روڈے کا ماڈل بنائیں گے اور اس کے خلاف گھومیں گے، اس سے
حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا ان الشرک لظلم عظیم، شرک سے بڑا کوئی دوسرا ظلم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شرک معاف نہیں کروں گا، باقی سب معاف کروں گا اگر چاہ. یہ دین ہے. آپ کے رسول کو جلوس کی ضرورت ہے؟ کو گنیش ہے معاذ اللہ پر رسول اپنے وقت کی خاطر، اپنے حلبے بانٹے کی خاطر تم نے مسلمان کو گمراہ کرنا شروع کر دیا. آج حضرت ابو بکر سے لے کے آج سے 40 سال پہلے تک 30 سال پہلے تک کسی کو معلوم نہیں تھا کہ جلوس رسول کے جلوس نکلنا ہے. آج سڈنلی کہاں سے پیدا ہوگا یہ؟ ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ مجھ سے ناراض ہو گئے، کوئی بات نہیں، حق بات بولوں گا میں. آپ مجھے ثابت کرو قرآن سے، حدیث سے، سیرت سے، صحابہ کی سیرت سے کہ کس صحابی کے زمانے میں رسول اللہ کا جلوس نکلا. ہمارے رسول کو ضرورت ہے. لا مارٹن کہتا ہے اگر مقصد کی بلندی، انگریزی میں، اگر مقصد کی بلندی محدود وسائل لیکن بہترین نتیجے اگر کسی انسان کی کامیابی کا راز ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آدمی دنیا میں پیدا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. مائیکل ہارٹ امریکن رائٹر ہے، انہیں کتاب لکھی 100، ان کا نام ہی 100 ہے. دنیا کی 100 شخصیتیں جنہوں نے تاریخ انسانی میں سب سے گہری چھاپ چھوڑی. اسے کہا کہ میں کرسچن ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نبی نہیں مانتا، لیکن میرے کرسچن دوست مجھ سے ناراض ہو سکتے ہیں اور لوگ بھی اعتراض کر سکتے ہیں، لیکن ان میں حضور ہیں، موسیٰ ہیں، عیسیٰ ہیں، آپ کے حضرت عمر ہیں، اور آپ کے جو آئنسٹائن ہیں، کارل مارکس ہے، اس طرح 100 آدمی اس لیے کہا کہ مجبور ہوں سب سے زیادہ انسانیت پہ اگر کسی نے اثر چھوڑا تو رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. میں ان کو نمبر 1 دینے پہ مجبور ہوں. وہ ایک جرمن بہت بڑا شاعر گزرا ہے، انہوں نے کہا کہ میرا دل کرتا ہے کہ کاش میں شب قدر کو جشن مناؤں کہ قرآن جیسی کتاب نازل ہوئی. اور آپ سب کو جلوس نکال رہے ہیں. آپ نے کبھی رسول کی سیرت تو پڑھی نہیں، کبھی ایک حدیث پڑھی نہیں، کبھی قرآن کی ایک لائن کھول کے نہیں دیکھتے، کبھی جمعے کے علاوہ نماز کو نہیں جاتے، بلو ضرور نکالیں گے اور ہم منہ بند کر کے بیٹھیں گے. یہودیوں کے بارے میں قرآن میں آیا جب ان کے اکابر، جب ان کے ربی، جب ان کے بزرگ ان کی غلطیوں پہ ٹوکنا چھوڑیے تو اس قوم پہ عذاب ہوگا، اور آج ہمارے پہ عذاب ہوگا. بڑے سے بڑا عالم منہ بند کر کے بیٹھا ہے جو اس کے خلاف نہیں کلب جو نہیں بولتا. ماشاءاللہ عالموں کی کمی نہیں ہے، مدرسوں کی کمی نہیں ہے. آپ بول تو دو، نہیں سنتے نہیں سنتے، لیکن آپ کم سے کم بول تو دو کہ یہ حرام ہے. میں بہت بڑی جسارت سے بات کر رہا ہوں. میں کل یہ جلوس میں ڈی جے بجنا شروع ہو جائے گا، ابھی تو ناچ گانا شروع ہو جائے گا. بامبے میں جلوس نکلتا ہے تو وہ ان کا نکلتا ہے، کیا نام ہے صاحب، مہروں کا. ان کے جب امام آتے ہیں تو عورتیں جو سر رکھ کے بال پھیلا دیتی ہیں اور امام کا امام اس کے عورتوں کے بالوں پر سے جاتے ہیں. میں نے بنگلور میں دیکھا شب برات یا کچھ تھی، وہ ہنگامے سڑکوں پہ ہو رہے ہیں، پوچھو مت. شب برات اب آ رہے ہیں، آپ موسم آ رہا ہے راتوں کا، جو ہم کبھی نماز نہیں پڑھتی ہے راتوں میں ضرور جاگیں گے. شب معراج کے بارے میں قرآن میں آیا ہے، شب قدر کے بارے میں آیا ہے. ایک تو آیا ہے سورہ قدر میں، ایک آیا سورہ دخان کی پہلی آیت. ہم نے اس کتاب کو ایک بابرکت رات میں نہ. اگر کوئی مولانا مجھے بتا دے کہ شب برات کے بارے میں ایک آیت ہے تو میں ان کے پیر دھو کے چھپی دوں گا. مولانا محمد تقی عثمانی مفتی اعظم پاکستان کا بیان آیا تھا آپ ہی کے اخبار میں کہ ایک حدیث وہ بھی ضعیف کہ سرکار اٹھ کے ایک بار شب برات میں قبرستان کو گئے. ایک بی بی پیچھے ہو گئی کہ کیا ہے، ایک ہی بار گئے تو کہتے کہ اگر آپ ایک بار بھی چلے گئے تو سنت بنی، لیکن شب برات میں چراغ جلانا ضروری ہے. مجھے ایک بات بتائیے، آگ کا تعلق دوزخ سے ہے کہ جنت سے؟ ہاں دوزخ سے ہے تو آپ قبر پہ آگ لگاتے ہیں، مردے کو تکلیف ہو رہی نہیں. کہاں ہے صاحب؟ پہلے تو پٹاخے پھوٹتے تھے، ابھی پھوٹتے ہو گئے پورا جیب نہیں معلوم. میرے بچپن میں بڑے پٹاخے پھوٹتے تھے شب برات میں. نورانی راتیں کتاب ہے، آنکھ بند ہو رہی لیکن اچھا 100 کا قل ہو اللہ پڑھنا ہے، ایک بار کو فلاں پڑھنا ہے. مجھے ایک بات بتائیے، ہمارا تقویٰ اتنا ہے، ہمارا خوشو خضوع اتنا ہے کہ انا اعطینا پڑھنے تک ساری دنیا کا چکر مار کے آتا دماغ. آپ 100 بار قل ہو اللہ گن رہے ہیں یا اللہ کی طرف دھیان ہے؟
اور جن کی قضا نمازیں قضا ہو گئی ہیں، فرض اور سنت اہم ہے کہ نفل اہم ہے؟ اگر پڑھنا ہی ہے تو بھائی ایک دن کی قضا نماز پڑھو، 2 فجر کی، کیونکہ فجر کی 12 بجے کے بعد سنت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، فجر کی 2، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3، عشاء کی 4 اور 3، ایک دن کی نماز ہو گئی، 2 دن کی نماز ہو گئی۔ میرے جیسے لوگ جن کی پتہ نہیں اسکول کالج میں کتنی نمازیں قضا ہوئی، ان کو یہ پڑھنا چاہیے اب نفل پڑھے جا رہے ہیں۔ پہلے فرض کی پوچھ ہوگی، نفل کی پوچھ نہیں ہوگی۔ نفل پڑھیں گے تو ثواب ہے، نہیں پڑھیں تو وہ گناہ نہیں ہے۔ فجر نہیں پڑھیں گے تو سب اب زبردست پوچھو۔ اگر ایک شخص زندگی بھر 3 راتیں رات بھر جاگتا عبادت کرتا، لیکن اگر اس کی فجر کی 1-2 سنت چھوٹ گئی تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی عمر بھر کی عبادت۔ کوئی عالم صاحب مولانا خالد سیف اللہ رحمٰن صاحب ہے، ماشاءاللہ بہت اچھے عالم، بہت بڑے عالم ہیں، آپ ان سے جا کے پوچھ لیجیے اگر میں غلط کروں، کیا یہ 3 راتوں کی ساری عبادتیں فجر کی سنت کا مقابلہ کر سکتی ہیں؟ فرض، سنت، واجب، اس کے بعد آتا ہے نفل۔ آپ نفل کو تو پکڑ لیے، فرض سنت چھوڑ دیے۔ اب میں پھر موضوع پہ آ رہا ہوں۔ آج ہو گیا صاحب، صرف ہندو جو ہے وہی دیش بھکت ہے۔ چلیے صاحب مان لیا، ہندو کون ہے؟ وہ دلت بول رہے ہیں ہندو نہیں ہے۔ جیسے میں ان کا لیڈر بول رہے ہیں وامن مشرام کہ بھائی مسلمانوں کے جیسے میں کہ آپ ہمارا ساتھ دو، ساتھ اتنا دو کہ ہم کو دلت مت بولو، ہم کو ہندو مت بولو، ہم کو دلت بولو۔ ہم دلت نہیں ہیں۔ لنگایت بول رہے ہیں ہم ہندو نہیں ہیں، دلت بول رہے ہیں ہم ہندو نہیں ہیں، جین بول رہے ہیں ہم ہندو نہیں ہیں۔ آپ نے سکھوں کا کہ تم ہے سکھ رب کو ماننے والے، وہ ہندو کیسے ہو جاتے ہیں؟ آپ سب ہندو ہیں۔ اور ایک بات بولوں، میں دیش بھکت نہیں ہوں، میں صاحب بول رہا ہوں، میں دیش بھکت نہیں ہوں، میں دیش پریمی، میں محب وطن ہوں، وطن پرست نہیں ہوں۔ مسلمان صرف اللہ کی پرستی کرتا ہوں، کسی کی نہیں۔ اس لیے میں وندے ماترم نہیں پڑھتا، کیونکہ وہاں دیوی مانا گیا اس کو، زمین کو، اور میرے پاس اللہ کوئی نہیں۔ میں محب وطن ہوں۔ چارلز ڈی گال فرانس کا صدر تھا، اس نے کہا کہ نیشنلزم مین hatred of people other than your own comes first. Patriotism men love of your own people comes first. یعنی قوم پرستی وہ ہے جہاں دوسروں سے نفرت ہوتی ہے پہلے، اور وطن سے محبت وہ ہے، پیٹریاٹزم وہ ہے جہاں اپنوں سے محبت پہلے ہوتی ہے، بعد میں دوسروں سے کسی سے نفرت نہیں ہوتی۔ یہ نیشنلزم جو ہے وہ ڈاگزم ہے، کتازم۔ باہر کا کتا تو گلی کے کتے اس کو اپنے گھر پہ رہنے دیتے۔ آج روہنگیا مسلمان پیٹے آ رہے ہیں تو بولے نہیں ہم نہیں رہنے دیں گے، کیونکہ ہندو ہیں۔ بنگلہ دیش سے مسلمان کوئی آ جاتا ہے اپنے یہاں رہنے کے لیے، بہت حالات خراب ہیں، نہیں اس کو واپس بھیجو آسام سے، لیکن ہندو آ جاتا تو ہم اس کو نیشنلٹی دے دیں گے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو نہیں، مائنورٹی کیریکٹر نہیں دینا چاہتے، آرٹیکل 370 کشمیر سے ختم کرنا چاہتے ہیں، آپ کے مدرسوں میں تالا ڈالنا چاہتے ہیں۔ اب وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے وہ شیعہ بورڈ کا کون سا وسیم رضوی، وہ کہتا ہے کہ مدرسوں کو بین کر دو، یہاں سے دہشت گرد پیدا ہوئے۔ میں نے اس کو خط لکھا، تجھے میں چیلنج کرتا ہوں، تو 10 مدرسوں کے 10 اسٹوڈنٹ کے نام بتا دے جو دہشت گرد ہے۔ مدرسے والوں کو بیٹا وہ لاٹھی نہیں پکڑنا آتا، دہشت کیا؟ دہشت گرد تو میرے جیسے لوگ بنیں گے جو بم بنا سکتے۔ بیچارے مدرسے والے کیا دہشت گرد بنیں گے؟ مدرسے بند کر دو۔ اقبال نے بھی کہا تھا، اٹھا اقبال مدرسہ و خانخواہ سے نمناک، نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ۔ لیکن لوگ گئے، علامہ اقبال مدرسوں کی حالت بہت خراب ہے، کہا بھائی رہنے دو، یہ ختم ہوگا تو دین ختم ہو جائے گا۔ عالم میں نکلیں تو ہم کہاں پنپیں گے؟ اس کی ہو رہی ہے۔ روزگار آپ کا ختم کر دیا، گوشت کا کاروبار بند کر دیا، سب سے بڑے ایکسپورٹر تو تمہارے وہی ہیں۔ الکبیر کون ہے؟ ڈیری ہیں، مسلمان نہیں ہیں۔ ہندوستان کو سب سے زیادہ پیسہ بیف ایکسپورٹ کرنے میں آتا ہے، لیکن وہاں بند کر دیا تاکہ مسلمان قطعی سب سڑکوں پہ آ جائیں۔ مراد آباد کے برتنوں کا کاروبار ختم کر دیا، بنارس کی ساڑیوں کا کاروبار ختم کر دیا، بنکروں کا کاروبار ختم کر دیا، مسلمانوں کو سڑکوں پہ لا دیا۔ اور ہمارے لیڈر جا کے الیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں۔ یو پی میں مجلس اتحاد المسلمین، ملی کونسل، علماء کونسل،
पीस पार्टी, जमात साहब की वेलफेयर पार्टी, 6-5 पार्टी आपकी खड़े हो जाए, आप कहाँ जीतेंगे? अहमद बुखारी जाके कहते कि अखिलेश यादव को नहीं देना वोट, क्यों? उनके भाई या भजवानियों को उन्होंने वोट टिकट नहीं दिया। सुबह होते ही निकल आते हैं बाजारों में लोग सर पे रखे हुए कटरी ईमानों की, ले लो ईमान बिकरा बिकरा बिकरा। मुझे ना लीडर बनना है, ना मुझे हो सकता मैं सियासत में आ जाऊं। मैंने बहुत इनिंग खेल ली अल्लाह के फजल करम से। अफसरी करीब 30 साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, फौजी अफसर रहा, सिविल अफसर रहा, ओलंपिक खेल चुका हूँ, इंटरनेशनल फुटबॉल रेफरी था, मेरा रिकॉर्ड आज तक इन्होंने तोड़ा नहीं है। अभी 29 अगस्त को ध्यानचंद अवार्ड मिला, ये सब इन्हीं खेल लिया। आज मैं ऐलान कर रहा हूँ इंशाल्लाह, मैं दुआ कर रहा हूँ अल्लाह ताला से, मेरी अल्लाह के बोलते मेरे खानदान की कोई जिम्मेदारी नहीं है, कुछ लोगों की जिम्मेदारी, अल्लाह मुझसे नजात दे के अपने काम में ले। मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, मुझे इंशाल्लाह ताला दुआ कीजिए कि मैं इनके खिलाफ खड़े हो जाऊँ, इस मैदान में उतर जाऊँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए किसी, ना पैसा चाहिए ना कुछ चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, आपकी दुआएं चाहिए। क्योंकि जिन हालात से मैं गुजर रहा हूँ, जिन हालात को मैं दिल्ली में देख रहा हूँ, शायर ने कहा था दुनिया ने तजुर्बा तो हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है लौटा रहा हूँ मैं, जो मैं दुनिया मुझे दे रही वही मैं लौटा रहा हूँ। अल्लाह से मैं डरता नहीं। क्या करेंगे? जेल में डालोगे, फांसी दोगे, तुम इसके अलावा कर क्या सकते? तुम किसी का भला नहीं कर सकते तुम। और तुम इतने बहादुर हैं, इतने बहादुर हैं कि तुम एक आदमी के ऊपर 50 आदमी जाके उमट पड़ते हैं। आपने देखा होगा, टीवी में नहीं देखा, इखलाक का कत्ल नहीं देखा, जुनैद का नहीं देखा, पीलू खां का नहीं देखा, अफरोजुल का नहीं देखा आपने। उसके बाद भी एहसास नहीं है आपको? अपना घर, अपने बंगले, अपने हलवे मांडे, अपनी बिरयानी, अपनी निहारी ये चलती रहेगी, अपने जुलूस चलते रहेंगे। ठंडे दिल से सोचिए, ना मैं मौलवी हूं ना कुछ हूं, मैं बात कर रहा हूं, अपने दिल से बोल रहा हूं, जो मैं देख रहा हूं। जो बात कुरान और हदीस के खिलाफ मैं बोलने ने कहा है तो अल्लाह मुझे माफ कर, उसको फेंक दीजिए आप। लेकिन जो बात कुरान और हदीस के रख के सामने बोल रहा हूं, हालात के बोल रहा हूं, अगर दिल को लगी तो सुन में फैलाइए। मैं आज इस प्लेटफॉर्म से ऐलान कर रहा हूं, इंशाअल्लाह ताला मैं करूंगा। अभी वो उसने कहा, एक मिनिस्टर है बंगाल का, उन्होंने कहा मैं चुमनी उखेड़ लूंगा। मैं लिख के रखा हूँ, अभी फेर करना है, मैं लिख के रखा हूँ कि मैं तो समझता था कि वो गाना में गाता है, मैं तो समझता था स्पोर्ट्समैन और आर्टिस्ट जो होते हैं वो तो प्यार बांटते हैं। मेरे वालिद के 80% शागिर्द इस फुटबॉल में गैर मुस्लिम हैं, हमें कोई नफरतें नहीं हुई, हम तो प्यार बांटने वाले हैं। तुम चमड़ी उखेड़ना चाहते, आसनसोल में तुम जहाँ बोले मैं आऊँगा, 76 साल का हो गया हूँ, मेरी चमड़ी उखेड़ लेना, लिख के रखा हूँ, भेजूंगा इंशाल्लाह। उखेड़ो चमड़ी, मैं आने तैयार हूं, जहां बोलेगा आने तैयार। बाबा ने कहा कि हमको 3 दिन का टाइम दे दो, हम अटैक कर देंगे। अरे 3 दिन नहीं, हम तो मत फौज को चाहता मेरा दिल के मोदी को लिखो, ऐसे करो ना, कश्मीर पे जो हालात हो रहे हैं, जवानों को क्यों मरवा रहे हो, बेचारों को, RS वालों को भेज दो और जीत जाए। बल्कि मैं तो खुश होगा, बल्कि नमाज शुक्राना अदा करूंगा कि RSS पाकिस्तान को लेके आ जाए हमारे पास। पाकिस्तान और इनके पास इनका कौन सा आदमी कत्ल हुआ आपको? एक सावरकर अंडमान निकोबार में गया था, वहां से उसने जाके खत लिखा अंग्रेजों को कि मुझे माफ कर दो तो मैं जो ना जाऊंगा तुम्हारे पास आऊंगा। RSS का एक आदमी शहीद हुआ बॉर्डर पे, एक आदमी जेल में गया। आज नेहरू को गाली देते, नेहरू तो सारी जिंदगी जेल में गुजारा। मौलाना आजाद की बीबी इंतकाल कर गई जब जेल में थे, रफी अहमद खजवाई जेल में थे। अभी तो मैंने आपको नाम गिना दिए कि कितने लोग कहाँ क्या हुए। तुम्हारे पास एक उम्मत था, बताओ मुझे, तुम्हारे जो देशभक्त बनते हो, तुमने देश के लिए किया क्या? मैंने लिखा किसी को, मुख्तार नकवी को, कहा कि जिसको गाय खाना पाकिस्तान चल जाए। मैंने दूसरे दिन अलीगढ़ में कहा, हु आर यू? Are you the Constitution of India? Who told you to tell people to go to Pakistan? आप कौन पाकिस्तान जाओ बोलने वाले? आपने हिंदुस्तान के लिए क्या किया? मेरे वालिद ने किया, 2 गोल्ड मेडल दिला एशियन गेम में, मैंने ये किया। स्वामी विवेकानंद गाय के बारे में ये बोलते हैं, वेद ये बोलती है, फलाह बोलती है। मतलब ना मैं मौलाना हूँ ना मैं पॉलिटिकल लीडर हूँ, लेकिन तुमसे मुकाबला करने तैयार हूँ। आप दुआ कीजिए मेरे लिए भी और सबके लिए, अल्लाह मुसलमान पे जो आजमाइश है, जो हमारी सजा है, हमको माफ़ कर दे और हम हमारे हालात सुधार दे, हमारे शहीदों की मग़फ़िरत फरमा दे, हम सब की मग़फ़िरत फरमा दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना।